بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال اور جن چیزوں کا خدشہ تھا وہی اب شروع ہو چکی ہیں چیزیں۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کو نگران وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا پنجاب میں، اور اس کے اوپر جو مطلب کہ خدشات تھے، 24 گھنٹے گزرنے کے بعد وہ کاروائیاں ڈالنی ایک شخص نے شروع کر دی ہیں۔ میں آپ کو ذرا بتا دوں کہ پنجاب کا مورچہ، جو سیاسی مورچہ جسے ہم کہتے ہیں، اور چھوڑنا عمران خان صاحب کو اور ان کے پارٹی قیادت جتنی بھی ہے، تمام کی تمام سینئر قیادت جتنی بھی ہے، اور عمران خان صاحب خود بذات خود، ان کو اب کتنا مہنگا پڑے گا یا کتنا سستا پڑے گا، یہ عمل شروع ہو چکا ہے کل رات 2 بجے کے بعد سے۔ رات کو بہت بھاری بھرکم میٹنگ ہوئی، حکومتی ایوانوں میں ہلچل تھی۔ اصل منصوبہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے، اریسٹ کیا جائے عمران خان صاحب کو، مگر جو کیا کہتے ہیں، جیسے ہی وہ خبریں لیک ہوئیں اور کیا کہتے ہیں عمران خان صاحب اور ان کی مطلب کہ جتنے بھی لوگ ان تک پہنچی، تو چھوٹی سی شارٹ کال دی انہوں نے، تو لوگ بارش میں، سردی میں، جو بھی جیسے بھی موسم تھا، رات کو وہ زمان پارک کے ارد گرد پہنچ گئے، خیمے بھی لگ گئے، اب تو خیر پہنچ گئے تھے اور احتجاج کرنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن انہیں پتہ تھا کہ ہم عمران خان صاحب کو گرفتار نہیں ہونے دیں گے کسی حالت میں بھی۔ اب وہ جیسے ہی چیزیں ہوئیں، عوامی طاقت رہ گئی ہے اب عمران خان صاحب کے پاس۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے پنجاب کا مورچہ چھوڑ دیا ہے، اس کے علاوہ KPK کا مورچہ چھوڑ دیا ہے، اس کے علاوہ نیشنل اسمبلی کا مورچہ چھوڑ دیا ہے۔ یہ جو بہت پولیٹیکل مطلب کہ جو چیزیں تھی، جو پاور تھی، جو طاقت تھی، جس کے بنیاد پر عمران خان صاحب ابھی تک کارڈ پہ کارڈ کھیلتے آ رہے تھے سیاسی، وہ میجر کارڈ جو تھے، وہ مورچوں کے پاور تھی، طاقت تھی، اس کی وجہ سے عمران خان صاحب کھیل رہے تھے۔ لیکن مجھے آج وہ ایک علی محمد خان صاحب ہے PTI کے، بہت نائس پرسن ہے، ان کی وہ ایک جملہ یاد آ رہا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ میری ماں نے مجھے ایک چیز سکھائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کبھی بیٹا اپنا مورچہ خالی نہیں چھوڑنا، ورنہ کوئی اور قبضہ کرے گا۔ تو عمران خان صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ وہ اسٹریٹ فارورڈ ہیں اور بالکل نیک نیت، آنیسٹ انسان ہے، اور ایسا شخص جو پاکستان میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کے اس گندے نظام کو سوٹ نہیں کرتا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے اس گندے نظام کا حصہ رہنے کی بجائے، عمران خان صاحب نے جو لوگوں کے اوپر ظلم اور تشدد اور جبر اور مہنگائی کا جو بم گرائے جا رہے تھے، اس کا حصہ رہنے کے بجائے عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ الیکشن میں جاتے ہیں۔ تو الیکشن کے جانے کے لیے ان کو اپنا جو بھی کارڈ تھے انہوں نے کھیلے اور انہوں نے جدوجہد کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے تحریک بھی چلائی، حقیقی آزادی کی تحریک بھی چلائی، جس کے اوپر بہت سے جلسے بھی کیے عمران خان صاحب نے، سب کچھ کیا۔ پھر عمران خان صاحب نے دیکھا کہ اپنی گولیاں بھی کھائیں، عمران خان صاحب کو گولیاں بھی ماری گئی، قاتلانہ حملہ ہوا ان کے اوپر، پھر بھی عمران خان صاحب ڈٹے رہے اور ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ لیکن مجبوراً ان کو 2 اسمبلیز قربان کرنی پڑی، اپنی پنجاب کی حکومت اور KPK کی۔ یہ جو کارڈ عمران خان صاحب نے کھیلا، یہ بہت زبردست کارڈ تھا۔ اس میں نہیں کہا جا سکتا کہ عمران خان صاحب نے کوئی مطلب کہ رانگ کیا کہتے ہیں کارڈ کھیلا ہے، مگر جس ملک میں انہوں نے کھیلا، جس نظام کے ساتھ یہ کھیلا، یا جس نظام کے اندر رہتے ہوئے کھیلا، کیونکہ عمران خان صاحب کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ وہ طاقتور لوگ نہیں ہیں جو ان کرپٹ لوگوں کے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں، تو وہ کارڈ عمران خان صاحب کے اوپر اب سے بھاری ہو گیا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ طے کر چکی تھی PTI کہ ہمارے ساتھ یہ چیزیں ہونی ہیں، جو گرفتاریاں ہماری نہیں ہو رہی ہیں، جو ہمارے اوپر ایک سیاسی انتقام ہے ابھی رکا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی حکومتوں میں بیٹھے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کی جیسی پنجاب میں حکومت گئی، اب جیسی KPK میں حکومت گئی، تو جو انہوں نے اپنے پلیئرز لانے ہیں وہ لا کے کھڑے کر دی ہیں آپ کے سامنے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نگران جو آئے ہیں تو انہوں نے کام ڈال دیا ہے۔
اچھا ایک کیا کہتے ہیں پریس کانفرنس تھی فواد چودھری صاحب کی، تو اس کے اوپر انہوں نے دیکھا کہ جب عمران خان صاحب کو ہم ہاتھ نہیں ڈال پا رہے، عمران خان صاحب کے ساتھ قوم کھڑی ہے، ان کو گرفتار نہیں ہونے دیں گی، یا یہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا، ہماری سیاسی قبرستان کھل جائے گا، لوگ نکلیں گے، تو انہوں نے کیا کیا کہ جو فواد چودھری صاحب ہیں، جو سینئر رہنما ہیں، ان کے اوپر ہاتھ ڈال دیا، شکار کر گئے فواد چودھری صاحب کا۔ راتوں رات یہ کام کرتے ہیں، رات کو 2 بجے کے بعد جا کے فواد چودھری صاحب کو ایک پریس کانفرنس کے اندر 2-3 سٹیٹمنٹس تھی الیکشن کمیشن کے حوالے سے، اس سٹیٹمنٹس کو بنیاد بنایا گیا، ایف آئی آر درج کرائی گئی۔ ایف آئی آر درج کرانے کے بعد یہ غداری کا مقدمے جتنے کہتے ہیں ہم، اور بغاوت کے مقدمے، اس قسم کے مقدمے پاکستان میں ہوتے ہیں، اندازہ لگائیں، تو ان کو اریسٹ کر لیا گیا ہے۔ اور پھر اس ٹائم سے اب تک جو سین ہوا وہ آپ کو میں بتاتا ہوں۔ فواد چودھری کا اریسٹ، صبح فواد چودھری صاحب کو کینٹ کچہری میں لے کے گئے، وہاں پہ ان کا کیا کہتے ہیں ریمانڈ لیا گیا، اور پھر ان کو کیا کہتے ہیں اسلام آباد لے جا رہے تھے، جس میں دوپہر کے ٹائم لاہور ہائی کورٹ میں کیا کہتے ہیں ان کے کزن نے پٹیشن دائر کر دی۔ وہ پٹیشن جیسے دائر ہوئی تو لاہور ہائی کورٹ کے جو جج ہیں جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب، انہوں نے کہا کہ فواد چودھری صاحب کو پیش کیا جائے۔ اب فواد چودھری صاحب کو جیسے پیش کرنے کے عدالتی احکامات جاری ہوئے تو لاہور سے ان کو نکال کے اسلام آباد کی طرف روانہ کیا گیا، جو رستے میں کیا کہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ فرح حبیب صاحب نے ان کو روکنے بھی کی کوشش کی، کیونکہ جیسے ہی ان کا اریسٹ ہوا پورے جیلم، جی ٹی روڈ، پنڈ غازن خان، للہ، یہ جتنا بھی علاقہ ہے جو NA-67 کا ان کا بنتا ہے، اس میں احتجاج بھرپور طریقے سے اسلام آباد، پنڈی، لاہور میں، کیونکہ اصل میں تو گرفتاری کسی اور شخص کی انہوں نے کرنی تھی، لیکن شکار ہو گئے فواد چودھری صاحب۔ تو اب سچویشن کیا ہوئی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کو لے جا رہے ہیں تو انٹرچینج کے اوپر کیا کہتے ہیں کھڑے تھے فرح حبیب صاحب، انہوں نے روکنے کی کوشش کی قافلے کو کہ آپ توہین عدالت کر رہے ہیں، اعلیٰ عدلیہ جو ہے لاہور ہائی کورٹ، اس کا آرڈر ہے، اس کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں کہ آپ فواد چودھری صاحب کو نہیں لے جا سکتے۔ تو ادھر جھڑپ بھی ہوئی، ہلکی کی کیا کہتے ہیں تلخ کرامی کہہ لیں آپ، وہ ہوئی، اور جو بھی ہوا آپ نے وہ دیکھا ویڈیوز کے ذریعے۔ پھر وہ لے کے چلے گئے، پھر عدالت کا حکم نہ ماننے کی بجائے تو عدالت نے کہا تو ہم تو حکم منوائیں گے آپ سے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ عدالت کا حکم نہیں مانیں گے۔ انہوں نے دونوں آئی جی پنجاب اور آئی جی اسلام آباد کو طلب کر لیا 6 بجے تک۔ اچھا آئی جی پنجاب اپنے جاتے ہیں جناب، انہوں نے کہا جب ہمیں واٹس ایپ پہ میسج ملا تب فواد چودھری صاحب کو لے جایا جا چکا تھا، حالانکہ ایسا نہیں تھا، فواد چودھری صاحب وہاں پر ہی تھے، لاہور نہیں تھے، لیکن انہوں نے اپنا جواب جمع کروا دیا۔ اس کے علاوہ اسلام آباد جو پولیس کے آئی جی ہیں وہ نہیں پیش ہوئے، اور معاملہ اسلام آباد پولیس کے ہاتھ میں تھا کیونکہ ایف آئی آر کوسار تھانے میں تھی، اور وہاں پر معاملہ چلا گیا لاہور ہائی کورٹ کی بجائے معاملہ اب چلا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ تو یہاں سے جو پٹیشن تھی وہ جو کیا کہتے ہیں لاہور ہائی کورٹ اس نے خارج کر دی، درخواست جو گئی ہوئی تھی جو ان کی کیا کہتے ہیں گرفتاری کی اگینسٹ تھی، تو وہ اس کو خارج کر دیا گیا۔ اب معاملہ لاہور ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہو کے کیا کہتے ہیں چلا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اب کیا ہوتا ہے فواد چودھری صاحب کو، لیکن جس بنیاد کے اوپر عمران خان صاحب نے بھی خطاب کیا آج 5 بجے قوم سے، کہ جس بنیاد کے اوپر کیا کہتے ہیں فواد چودھری صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے، تو وہ تو جمہوریت کا حسن ہے۔ کیا ایک شخص کو اگر اس نے منشی کہہ دیا ہے، جیسے عمران صاحب کہہ رہے تھے خان صاحب، تو کیا جمہوریت میں، ڈیموکریسی میں کیا کہتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہوتا ہے؟ کیا آپ اس ایسے شخص کوئی بھی اپنا فریڈم آف ایکسپریشن ظاہر کرتا ہے تو آپ اس کے اوپر غداری کا مقدمہ بنائیں گے؟ یہ کہاں کی جمہوریت ہے؟ یہ سیاسی انتقام ہے، ساری دنیا کو پتہ لگ گیا ہے، ساری دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ زرداری صاحب کا بیٹا وزیر اعلیٰ، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب بن چکا ہے۔ اور یہ کہ میں آپ کو بتا دوں کہ زمان پارک کے باہر خیمے لگ چکے ہیں، زمان پارک کے باہر لوگوں کی بڑی تعداد، بوڑھے، بچے، جوان اور خواتین خاص طور پہ اس ٹائم موجود ہیں، خیمے لگا کے رضائیاں اور کمبل اور اس طرح کی چیزیں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں خیموں میں،
اور ڈیرے لگا دیے ہیں کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کر کے دکھائیں، جس کی جرأت ہے کر کے دکھائیں۔ تو یہ اصل میں یہ جو چیزیں ہیں پولیس بھی یہ نہیں کرنا چاہتی ہے، ان کو آرڈرز کہیں اور سے ملتے ہیں۔ جیسے ارشد شریف صاحب کے خلاف غداری کے مقدمے انہوں نے درج کر دیے تھے، ان کو مجبوراً جانا پڑا پاکستان چھوڑ کے، پھر دنیا سے بھی ان کو آگے بھیج دیا گیا انہوں نے۔ تو اس طرح کی چیزیں کہیں اور سے اشارہ ملتا ہے، کہیں اور سے طاقتور لوگ ہیں جو یہ چیزیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور پولیس مجبوراً یہ کرتی ہے کیونکہ پولیس اب دیکھیں 25 مئی والا جو سین تھا وہ اب دوبارہ دہرایا جانا ہے۔ جیسے ہی عمران خان صاحب نے اپنا مورچہ چھوڑا ہے پنجاب کا، تو سیم سچویشن پیدا کی جائے گی۔ 25 مئی والے وہی افسران جو ہیں جو لاہور میں تعینات تھے دوبارہ تعینات کیے جائیں گے، ان کو اپوائنٹ کیا جائے گا وہاں پر، اور دوبارہ سے یہ گیم اسی طرح کی جائے گی تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے، کسی نہ کسی طریقے سے ان کی پاپولیرٹی کم کی جائے، ان کو الیکشن نہ لڑنے دیا جائے۔ یہ سارے ہیلے بہانے وسیلے جو بھی ہیں یہ الیکشن سے فرار کے راستے ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ باقی جو بھی یہ کر رہے ہیں یہ ملک کی بہتری کے لیے نہیں ہے۔ ملک میں انتشار کی ہوا قائم ہو چکی ہے۔ میں پچھلے 3 ویلاگز میں یہ چیزیں بالکل کلیئر بتاتا آ رہا ہوں کہ ملک انتشار کی طرف جا رہا ہے، اور اگر جو ہمارے طاقتور لوگ ہیں اور عدلیہ جو ہے اس کے اوپر نظر ثانی نہیں کرے گی اور اس کو سیریس نہیں لے گی تو حالات سری لنکا کی طرف جا رہے ہیں اور سیم سچویشن میں جائیں گے۔ اور یہ جو قوم ہے یہ وہ قوم نہیں جیسے سری لنکا کی قوم تھی، بہت جذباتی جنونی قوم ہے، یہ اینٹ سے اینٹ بجا دے گی۔ اور یہ جو بڑے بڑے محلات میں بیٹھے ہیں پھر انہوں نے سڑک پہ لیٹے ہونا ہے، یہ بہت واضح نظر آ رہا ہے کہ اس طرح کی گرفتاریاں جو سیاسی انتقام ہے یہ آپ کر کے کیا کون سا مطلب کہ آئین اور کون سا قانون اس طرح کی اجازت دیتا ہے کہ آپ نے ایک سٹیٹمنٹ کیا دی ہے تو آپ اس کے اوپر اس طرح کا مقدمہ بنا کے اور اس کو پھر مطلب کہ راتوں رات وداؤٹ وارنٹ گرفتار کرتے ہیں۔ اور یہ ہو چکا ہے پچھلے 8 مہینوں میں، یہ چیزیں ہوتی ہوئی آ رہی ہیں، اس کے اوپر کوئی سیریس ابھی تک رد عمل نہیں آیا جو اعلیٰ ادارے ہیں جو بڑے ادارے ہیں پاکستان کے۔ تو خدا را یہ چیزیں کنٹرول کی جائیں، بجائے ان کے ہوا دینے کی بجائے اگر چنگاری کو آپ ہوا دیں گے تو ملک پورا آگ میں لپیٹ لیا جائے گا۔ عوام باشعور ہے اور عوام انتظار کر رہی ہے۔ ایک تو عوام کو آپ نے مہنگائی کی چکی میں پیسا ہوا ہے اور وہ بھی غصہ ہے عوام میں، یہ چیزیں خدا را ختم کی جائیں۔ مزید کیا ہوگا میں آپ کے ساتھ اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔